اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے دیے سے دیا، یعنی کہ اللہ کے دیے میں سے اس کی مخلوق کو دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا ولایت سے آیا تھا اور اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی سے ہمارے یہاں جسے وزڈم آف ایسٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں۔ تو میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف کونوں خدروں میں جاتا تھا اور میرا بابوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا اور میں ان کے پاس اکثر ان کے ڈیروں پر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں شام کے وقت گیا اور وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک آدمی روتا چیختا ہوا آیا، کہنے لگا چلو جلدی چلو، یونس کو مرض الموت ہو گیا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ، وہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں۔ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ بابا جی نے مجھے کوہنی مار کے کہا، بیٹا نیت توڑ دو، نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے؟ میں چونکہ ان سب چیزوں میں نیا تھا اس لیے مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بابا جی نے بتایا کہ دیکھو نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں گے میں مغرب پڑھ آؤں پھر آ کر اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجیب تھی۔ خیر اٹھے، جس گھر جانا تھا گئے۔ وہاں پر جب میں رکشے سے اترا تو رکشے والے کا کرایہ 3 روپے 70 پیسے یا 80 پیسے بنتے تھے، تو میں نے اس کو 4 پہ دے دیے اور میں نے سمجھا کہ بہت بڑا مارکا ہے۔ بابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو پیسے دے دیے؟ کہا کتنے دیے؟ کہا 4 پہ۔ انہوں نے کہا 4 کیوں دیے؟ تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ 5 دیتے۔ مجھے بڑا دھچکا لگا، 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے تم نے بھی تو اللہ کے دیے پیسوں میں سے دینا ہے، کون سی اپنی جیب میں سے دینا ہے؟ تو اس بات نے مجھے ہلا دیا، لیکن میں نے اس کو سمجھا نہیں۔ عقلی طور پر، اقتصادی طور پر میرے اندر نہیں اتری وہ بات، لیکن اس بارے میں میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ میرے ایک دوست تھے ابن انشا، وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کہ میں ان ڈیروں وغیرہ پر آؤں، شرمندگی محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تم کہاں پھرتے ہو۔ اسی طرح میرے ایک اور دوست، وہ مغرب کی مشینوں سے بہت زیادہ مرعوب تھے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ تم کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ان سے کچھ مشاہدے سے گزری ہوئی باتیں سیکھنے جاتا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ کل ہم گئے تھے، اس طرح سے رکشے کا کرایہ دیا، اس رکشے میں سے اترے، اسی طرح سے میں نے پیسے دیے، اسی طرح سے بابا جی نے کہا تو نے 5 ہی دے دینے تھے، تو کیا تھا؟ تو نے دتے سے دینا ہے، تو نے کون سا پلے سے دینا ہے؟ تو انشا خاموش ہو گیا یہ سن کر۔ اب وہ شاعر آدمی تھا، اس کی روح بہت پیاری تھی، وہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی، ختم ہو گیا یہ سین۔ اس کے 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا جی کے دفتر مجھے ملنے پہنچا۔ انشا بیٹھا کام کر رہا تھا، ہم گپ لگا رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، بہت خوش تھے۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، آنکھوں سے یرکان نمایاں تھا، اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہ لگا رکھی تھی، کالا برقع پہنا آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے۔ اس نے ایک خط ان کو دیا، وہ خط لے کر رونے لگی، پڑھ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میز پر رکھا، پھر دراز کھولا، کہنے لگی بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہیں، یہ تم لے لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ وہ بچکی سی ہوئی بیچاری اور ڈر سی گئی، گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا بڑی مہربانی، دے دیں۔ وہ لے کر چلی گئی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی؟ تو نے 300 روپے دے دیے تو اس کو جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب، میں آپ کی کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری 130 روپے تنخواہ ہے۔ میں اور میرے بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج وہ بندہ سامان اٹھا کر باہر پھینک رہا ہے، اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10-10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کالم کی وجہ سے۔ میں نے کہا اوے بے وقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 مانگے تھے، تو نے 300 دے دیے۔ کہنے لگا میں نے بھی تو دتوں میں سے دیا ہے، میں نے کون سا پلے سے دیا ہے؟ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ نصیبوں کی بات تھی، یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جو بڑے دھیان سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوشش کرتا تھا جاننے کی۔ میں نے کہا اوے یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ کالم لکھے تھے کہ ان کا معاوضہ تھا، یہ 300 روپے میرے پاس ایسے ہی پڑے تھے، میں نے دے دیے۔ تو کوئی 8 مہینے کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی، لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابے کا ہے بڑا خطرناک ہے اور بہت بڑا ہے، اس سے تو آدمی باہر ہی نہیں نکل سکتا۔ میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تو
مجھے ٹوکیو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں مجھے یونیسکو سے خط آیا، تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھجوائیں۔ میں نے اس جواب میں لکھا، میں نے چونکہ سرکاری ملازم اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا ٹی اے دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے، جو سارے پارٹیسپینٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا، اس زمانے میں یہی حالات تھے، جو ڈالر کے آج ہیں میں وہاں آ کے لے لوں گا۔ 1 سال کے اندر یورش ہو گئی ہے پیسوں کی، ایسی جگہ سے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ 2 سال اس کی یہ کیفیت رہی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے آتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کس طرح سے خرچ کروں، اور اتنی رقم میرے لیے ایک وبال سی محسوس ہوتی ہے۔ اب اللہ میاں کا عجیب و غریب سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں وہ کچھ آپ کا جمع رہتا ہے، اور اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا، وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ آئے ہوتے ہو اور وہ پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے، لیکن ایک بات میں ان کی کبھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا؟ بڑے آدمی کی کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، اور وہی سرچشمہ پھر فرماتے ہیں، اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے، اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے، تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا ہم کیا ناحق کا مل رہا ہے، اس کی ساری مہربانیاں کرم ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہمیں کہاں کہاں سے ناحق مل رہا ہے۔ لیکن آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اپنے آپ کو بیلنسنگ شیٹ بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا 80-90% تو ایسے ہی آ رہا ہے کہ میرا استحقاق نہیں بنتا۔ لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ میرا حق، اور میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے، لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ میں کچھ دے دوں گا اور دیتے میں سے دے دوں گا، کمی ہو جائے گی، ہوتی نہیں۔ لیکن وہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ سیانے اس قسم کی بات کرتے تھے۔ ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں کلی گھر تھا، بہت اچھا امیر دین کلی گھر ہمارا بہت پیارا تھا۔ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے اعلان کیا، اور میں نے کہا کہ میں نے اس کو دعا بھیجی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دعا بھیجی نہیں جاتی، دعا جا کر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے، اٹھ کے ایک آدمی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کر آیا تھا، پیچھے ٹرالا تھا، اور اس کے باغ میں 2 بوری گندم آٹا، 1 بوری چاول، گڑ کا بورا، 1 گٹھا اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ کبھی اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینے کا، بھیجنے کا، یعنی درویش کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میری بہو ہیں، بڑی اچھی پیاری ہیں، نیک، اس کو خیال آیا کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے، تو وہ جھگیوں کی طرف چلی گئی، تو وہاں ایک جھگی والی نے اس کو آ کر کہا کہ بی بی اس لیے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ اچھی باتیں کرنے آئی ہوں، کچھ ملنے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ طریقہ نہیں پتا، آئیے آپ یہاں بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، ہمیں 4-5 حدیثیں سنائے، کچھ قرآن کی آیتیں سنائے، اور سب کو 1-1 روپیہ دے۔ کہ اس طرح سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنی ذات کے ذریعے بھی ان کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ یہ جو اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنتے آئے، کتابوں میں کبھی پڑھنے کو مل جاتا ہے، ہم اپنی ثقافت کو کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں، یا ہم نے دانستہ ان سے نظر بچا لی ہے، ہٹا لی ہے کسی نئی ترقی کی جانب۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم رکھ کر بھولے نہیں ہیں، اور نہ ہی دانستہ نظر بچائی۔ ہماری مصروفیت کا عالم کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروی رکھ چکے ہیں، ہر وقت مصروفیات کے ہاتھوں، ضروری بھی غیر ضروری بھی۔ حاضرین میں موجود ایک صاحب بولتے ہیں، آپ کی خیرات سے مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہی ہمیں کہا کرتی تھی کہ مٹھی کو آپ جتنا کس کے بند کریں اس میں اتنی چیز کم آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں تو اس میں زیادہ آئے گا۔ تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے، اللہ میاں اس میں اتنی کمی کرے گا۔ انسان کی فطرت میں لاشعور میں ہے وہ ایک بات جو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس ٹاپک سے مجھے خیال آیا کہ میرے چینل کا نام ہے نالج آف اسلام، اور میں جس بک سے آپ سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اس کا نام ہے زاویہ۔ لیکن میں جیسے جیسے اس کتاب کے مزید چیپٹر پڑھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ زاویہ اسلام ہی کا تو نالج ہے۔ اللہ نے کس قدر صدقہ خیرات کرنے کو اہم قرار دیا ہے، اور آج اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا اللہ کا انسان سے وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو 10 گنا میں اسی دنیا میں دوں گا، اور 700 گنا تک بھی اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں اس کو ملتا رہے گا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے
کہ بڑے بڑے اچھے گھروں کے بچے، اچھی پاکٹ منی افورڈ کرنے والے، لیکن ان کو خدا کے راستے میں دینے سے خوف آتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری یہ جمع پونجی ختم ہو جائے گی، حالانکہ وہ اچھی خاصی اماؤنٹ فضولیات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں والدین کی حیثیت سے ان بچوں کو یہ بات سنانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دیے میں سے اس کے بندوں کو دو۔ اس سے نہ صرف ہمارے معاشرے میں، اکانومی میں بہتری آئے گی، بلکہ خود اس بچے کے پاس رقم کی کبھی کمی نہ آئے گی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کس طرح سے اپنے 10 روپے کو 100 میں کنورٹ کرنا ہے، 100 کو 1000 میں کنورٹ کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا، اور اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کس طرح سے زیادہ گھر بیٹھے اپنی اماؤنٹ کو ڈبل، ٹرپل اور کئی گنا کرنا ہے۔ اس لیے اس کے دیے میں سے دیں، اس کے دیے میں سے اس کے بندوں کو دیں، حقدار بندوں کو۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔